مسح کے فرائض، موزوں پر جو مسح کیا جاتا ہے ان کے فرائض۔ نمبر 1، ہر موزے کا مسح ہاتھ کی چھوٹی تین انگلیوں کے برابر کرنا ضروری ہے، یعنی کہ 3 چھوٹی یہ ہے ان کے برابر، اتنا برابر یعنی کہ پیروں کے اوپر ایسے پھیرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، مسح موزے کی پیٹھ پر کرنا، یعنی کہ اوپر والے حصے پر کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ یہ مسح کے فرائض ہیں۔ مسح کرنے کا حسین طریقہ یہ ہے کہ مسح میں نیت شرط نہیں، تاہم کر لینی چاہیے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو تر کر کے دائیں ہاتھ کو ہتھیلی اور انگلیوں سمیت دائیں پاؤں پر، اور بائیں ہاتھ کو ہتھیلی اور انگلیوں سمیت بائیں موزے کے اوپر والے حصے پر مسح جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اوپر کی جانب رکھیں اور انگلیوں کو کھولے ہوئے ڈکنوں سے اوپر تک مسح کرتے ہوئے آئیں۔ پاؤں کے نچلے حصے کا مسح نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موزوں کی پشت پر یعنی کہ اوپر والے حصے پر مسح فرماتے تھے۔ تو یہ بھی خیال رکھیں کہ صرف انگلیوں کے پوروں سے مسح کرنا اور جڑوں اور ہتھیلیوں کو دور رکھنے سے مسح نہیں ہوگا، ہتھیلی کا لگنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسح کرنے کے لیے انگلیوں کا تر ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد جو تری باقی رہ جاتی ہے اس سے مسح درست ہے۔ تو مسح سے استفادہ کی مدت، یعنی کہ مسح کی مدت جو ہے حدیث شریف میں آتا ہے جب وضو کر کے حالت پاکیزگی میں تم موزے پہن لو، پھر وضو ٹوٹ جائے تو مسافر 3 دن اور 3 راتیں یہ مسافر پر ہے، اور جو مقیم ہے اپنے گاؤں میں رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے، وہ مقیم 1 دن اور 1 رات وضو ان پر مسح کر سکتا ہے۔ اس لیے پاؤں دھونے سمیت پہلے مکمل وضو کریں، پھر موزے پہن لیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران موزوں کا مسح فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ارشاد فرمایا میں نے یہ موزے پہنے جبکہ میرے دونوں پاؤں وضو سے پاک ہوئے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیتے تھے جبکہ وہ طہارت سے پہنے ہوئے تھے۔ پھر جب یہ وضو ٹوٹ جائے تو مقیم اس وقت سے لے کر آگے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے کے اندر جب وضو ٹوٹے تو موزوں پر مسح کر سکتا ہے، جبکہ مسافر کے لیے مدت 3 دن اور 3 راتیں یعنی کہ 72 گھنٹے بنتی ہیں۔ گویا کہ اس وقت کے دوران جب بھی وضو کرے تو موزے اتارنے یا پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ موزوں پر مسح کر لے وضو ہو جائے گا۔ تو محترم سامعین، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن تک موزوں پر مسح کرو، اور اگر ہم صحابہ کرام زیادہ مدت طلب کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدت میں اضافہ فرما دیتے، یعنی کہ آپ کے اختیارات میں تھا یہ کہ آپ اضافہ فرما سکتے تھے۔ یہ صحابہ کرام جو ہے وہ فرما رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار نبی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ طلب کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ فرما دیتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اندازہ کریں صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے اختیارات والا سمجھتے تھے۔ اگر نصیب میں ہو تو درستگی عقائد کے لیے حدیث شریف یہ حدیث شریف کافی ہے۔ بہرحال مدت مسح حدیث شریف میں آتا ہے 3 دن اور رات کی مدت کے اندر جنابت ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موزے اتارنے کا حکم فرماتے، یعنی کہ انسان جنبی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزے اتارنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے، اور پخانہ پیشاب اور نیند سے موزہ نہ اتارنے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرماتے تھے، بلکہ موزوں پر ہی مسح کیا جاتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کو 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کو 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے جبکہ طہارت کے ساتھ پہنے ہو۔ پھر حدیث مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کے لیے موزوں پر مسح کی مدت 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مقرر فرمائی۔ اگر تیمم کر کے موزے پہنے تو مسح جو ہے اگر تیمم کر کے موزے جو ہے وہ پہنے تو مسح جائز نہیں ہے۔ اگر مقیم آدمی نے مسح کیا
پھر مدت ایک دن پوری ہونے سے پہلے مسافر ہو گیا تو اب اس پر مسافر کا اطلاق ہوگا، لہذا مسافر کی مدت 3 دن پوری کر لے۔ اسی طرح اگر ایک مسافر ایک دن ایک رات مسا کرنے کے بعد مقیم ہو گیا تو موزے اتار دے اور پاؤں دھوئے، اب وہ مقیم کے حکم میں ہے۔ مسا مرد، عورت، مقیم، مسافر سب کر سکتے ہیں بشرطے کہ غسل فرض نہ ہو ہر کسی پر۔ تو موزوں پر مسا کی شرائط یہ ہے کہ موزے ایسے ہوں کہ ان سے پاؤں کے دکھنے چھپ جائیں، موزے پاؤں سے چپٹے ہوئے ہوں تاکہ آسانی سے چل سکے انسان، اور انہیں پاؤں یا پنڈلی سے باندھنا نہ پڑے۔ موزہ جو ہے تمام چمڑے کا ہو، یا کم سے کم تلوا جو ہے وہ چمڑے کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ وضو کر کے پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوئے ہوں، پہننے سے پہلے یا بعد جنبی نہ ہوا ہو، موزے کے پہننے سے پانی ان سے گزر کر نیچے بدن تک نہ پہنچے، مسا مقررہ مدت کے اندر اندر کیا گیا ہو جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ کوئی موزہ 3 انگلیوں کے برابر یا زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ اونی یا سوتی جرابوں پر مسا کرنا جائز نہیں، البتہ اس کے بارے یہ ہے کہ اگر موزے پتلے پہنے ہوں اور چمڑا نہ لگا ہو تو مسا بالاتفاق ناجائز ہے۔ اگر موزوں پر چمڑا لگا ہوا ہو، یعنی مجلد جرابیں جن پر چمڑا لگا ہوا ہو تو مسا بالاتفاق جائز ہے، البتہ لوہے یا لکڑی کے موزوں پر مسا کرنا جائز نہیں۔ سرخ چمڑے کا موزہ فرعون کا اور سفید چمڑے کا موزہ حامان کا تھا، جبکہ سیاہ موزہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھوڑا، زخم یا ایسی بیماری ہو جس پر پانی لگنے سے نقصان ہوتا ہو تو وضو کے وقت پھوڑے یا زخم کی جگہ پر مسا کر لینا یہ درست ہے۔ محترم سامعین، ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ مسا بھی توڑ دیتی ہے، جبکہ مسے کی مدت پوری ہو جائے۔ اگر موزہ اتار دیا یا پاؤں کا زیادہ حصہ یا سارا پاؤں موزے سے نکل گیا، موزے کے اندر پانی چلا جائے یا کسی ایک پاؤں کے آدھے سے زیادہ حصہ تک پانی پہنچ جائے تو دونوں پاؤں کا مسا ٹوٹ گیا، نیا وضو کر کے پہنے۔ اگر موزہ 3 انگلیوں کی مقدار پھٹ جائے یا ایک موزہ چند جگہوں پر تھوڑا تھوڑا پھٹ جائے کہ جس کی کل مقدار 3 انگلی کے برابر بنتی ہو تو مسا ٹوٹ جائے گا، اگر اس سے کم پھٹے تو حرج نہیں۔ اور اگر مسا کرنے سے پہلے ہی موزہ اتنی مقدار میں پھٹا ہوا ہو تو ایسا مسا شروع ہوئی سے جائز نہیں، اور اگر موزہ ڈھکنے سے اوپر پھٹا ہوا ہو تو حرج نہیں۔ تو ضرور ذہن میں رہے کہ بعد حدیث شریف میں امامے پر مسا کا جو ذکر آیا ہے، سیدنا امام اعظم تابعی علیہ رحمہ اور سیدنا امام محمد علیہ رحمہ اور دیگر فقہاء کے مطابق شرع اسلام میں یہ مسا جائز تھا، بعد میں ترک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔